اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ ماہ رمضان نہ صرف ہمیں تقوی پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہے، ہمارے لیے تقوی کو ہدف مقرر کرتا ہے، وہاں دوسری طرف ہمارے کردار کو، ہماری روح کو، ہمارے نفس کو امام کے ظہور کے لیے تیار بھی کرتا ہے، کیونکہ روایتوں میں آیا ہے کہ امام کے انصار وہی لوگ ہوں گے جو کہ متقی پرہیزگار ہوں گے۔ چنانچہ پچھلی نشست میں ہم نے تقوی کو امام کے لشکر میں شامل ہونے کی شرط سے جوڑا، اور اس کے بعد یہ بتانے کی کوشش کی کہ ماہ رمضان میں جو تقوی کے مختلف موارد، محرکات اور وظائف ہیں، ان پر عمل کر کے، ان سے گزر کے انسان تقوی حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ جہاں جہاں ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے وہاں وہاں ہمیں امام کی یاد آتی ہے، کیونکہ تقوی کا حصول اور متقی و پرہیزگار بننا خود امام کے لشکر میں شامل ہونے کے، کوالیفائی کرنے کے برابر ہے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ کتنے ہی موارد ایسے آتے ہیں صبح شام روزمرہ کے معاملات میں، دن بھر رات بھر، کہ ہمیں امام کی یاد آتی ہے، کیونکہ ہم تقوی کے حصول کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ سحری میں امام کی یاد آتی ہے، کیونکہ سحری ہی میں ندا آئے گی، امام کا تعارف ہوگا اور امام کی ظہور کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ جن لوگوں کو عادت ہوگی سحر خیزی کی، نماز شب کی، سحری کی، نماز فجر اول وقت پڑھنے کی، وہ لبیک کہتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور جن کو تاخیر کی عادت ہوگی یا خدا نخواستہ عادت ہی نہیں ہوگی نماز کی یا سحری کی، نماز شب کی، تو وہ محروم رہ جائیں گے۔ اسی طرح افطار کے حوالے سے کہا کہ افطار کس طرح انسان کے لیے تحفہ ہے، تکمیل کا نقطہ عروج ہے، اسی طرح امام کا ظہور بھی ایک طرح کی افطار ہے کہ جب انسان غیبت کے طولانی روزے سے پریشان اور مضطرب ہو جائے گا تو امام کی ظہور کی نوید اس کے لیے ایک بہت بڑی امید کی کرن ہوگی، اور ایک بہت بڑا افطار ہوگا عالم اسلام کے لیے، مومنوں کے لیے، امام کے اصحاب کے لیے۔ آج ہم ماہ رمضان کے دیگر موارد، دیگر مرحلوں کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ماہ رمضان پورے مہینے ہمیں کس طرح امام کے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے، ہمیں کس طرح امام کے ظہور اور ان کی حکومت کی یاد دلاتا ہے۔ تو سحری میں ہم نے امام کو یاد کیا، افطاری میں ہم نے امام کو یاد کیا۔ تیسرا مرحلہ دن بھر کی بھوک پیاس، کہ انسان دن بھر ایک بھوک پیاس کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو ماہ رمضان جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بھوک پیاس، دھوپ، تھکن، نیند کی کمی اور بھاگ دوڑ روزے کے دوران، بھوک پیاس کے دوران ہمیں یاد آتی ہے، اور یہی وہ سب سے بڑا مرحلہ ہے، دشوار گزار مرحلہ ہے کہ جس میں انسان وسوسوں میں شکار ہو جاتا ہے کہ کیا میں روزہ رکھ پاؤں گا، کیا میں روزہ مکمل کر پاؤں گا۔ تو بھوک پیاس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ ہمیں کس طرح سیلف کنٹرول دیتا ہے، اور جو چیزیں حلال ہیں وہ چیزیں ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ گویا خدا یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ عام دنوں میں تم حرام سے کیوں نہیں بچ سکتے جب تم ماہ رمضان میں حلال چیزوں سے بچے ہو، اور یہ تقویٰ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ کم ترین درجہ یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے۔ دوسرا بہتر درجہ یہ ہے کہ انسان مشتبہ امور سے بچے، جس کے بارے میں اس کو شک ہے کہ حرام ہے حلال ہے۔
اور تیسرا درجہ ان حلال کاموں سے بچے کہ جن سے حرام متوقع ہے۔ کسی ایسی جگہ جانا، ٹی وی پہ کوئی ایسا پروگرام دیکھنا، کسی دوست سے ملنا، ایسی گفتگو میں شریک ہونا جو ابتدا میں تو حلال ہوتی ہیں مگر بعد میں وہ حرام میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جیسے چیٹنگ اس کی بہترین اگزامپل ہے، انٹرنیٹ پہ جو نوجوان کرتے ہیں۔ تو روزے میں انسان تقوی کے ٹرشری لیول، ایکسٹریم ڈگری، تھرڈ ڈگری پہ جا کر اس کو حاصل کرتا ہے۔ پھر ہم ایک اور چیز اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر اس دوران کوئی شخص ہمیں کھانے کی پیشکش کرے، ہمیں مشروب کی پیشکش کرے، بلکہ خود ہمارے سامنے گھر میں ٹیبل پہ کھانا ہوتا ہے، کچن میں کھانا ہوتا ہے، فریج کا دروازہ کھولتے ہیں تو فریج میں انواع اقسام کی افطاری اور سحری کے آئٹمز پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پانی ٹھنڈا پڑا ہوا ہوتا ہے، بعض وقت ہم تنہا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ اللہ کے خوف سے اپنے روزے کو نہیں توڑتا، حالانکہ اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا، اس کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اس کے گھر میں موجود چیزیں ہوتی ہیں، وہ چرا کے بھی نہیں کھا رہا۔ ایک گھٹ پانی پی لے گا تو کیا، وضو میں ہم 3 کلیاں کرتے ہیں، تینوں کلیاں باہر نکال دیتے ہیں پانی، کون دیکھ رہا ہے ہم 3 کی بجائے 2 کلیوں کا پانی اندر لے لیں یا تینوں کلیوں کا پانی اندر لے لیں۔ نو بڈی از واچنگ، نو بڈی از آبزرونگ، کسی نے کیمرہ نہیں لگایا ہوا ہے، لیکن بس اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اینما تکونوا فہو معکم، بس تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہم حاصل کرتے ہیں ماہ رمضان میں، ایک تو بھوک پیاس پہ کنٹرول، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی پیشکش بھی کرے، مستحب روزہ چلے ٹھیک ہے، اس کی ایک رعایت ہے کہ کسی مومن کی دعوت پہ آپ کھول سکتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کا دروازہ روزہ آپ کسی کی پیشکش پہ نہیں کھول سکتے۔ تو کتنی بڑی ٹیمپٹیشن ہو، ترغیب ہو، ہم جو ہے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہ بھوک پیاس پہ کنٹرول اور پیشکش سے اپنے چہرے کو ہٹا لینا، منہ موڑ لینا، پیٹھ پھیر لینا، یہ بھی امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی ایک ٹریننگ ہے، ایک تمرین ہے، ایک مشق ہے، ایک ٹریلر ہے، ایک ٹیزر ہے۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہمیں امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کرتی ہے یہ ٹریننگ، یہ مشق۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 156 میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، نون پہ نون تاکید ثقیلہ، 3 تاکیدات، انگلش میں شڈ ایک تاکید کے لیے، اور ڈبل تاکید کے لیے مسٹ استعمال ہوتا ہے، ٹرپل تاکید کے لیے، 3 تاکیدات کے لیے کوئی لفظ نہیں، نہ اردو میں نہ انگلش میں، لیکن عربی میں 3 تاکیدات بیک وقت استعمال ہو سکتی ہیں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں بالضرور ضرور ضرور 3 مرتبہ تاکیدات، فشور فار شور فار شور، آزمائیں گے، مبتلا کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تھوڑی سی بھوک، تھوڑے سے خوف سے، خوف یعنی جان مال عزت کا خوف، حادثات کا خوف، اور جو بھوک سے، بے روزگاری کی صورت میں جو بھوک ہوتی ہے، فقر و فاقہ کی صورت میں جو بھوک ہوتی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال میں کمی سے، بے روزگاری مثلاً، والانفس، جان کا خوف، جان کی کمی، قتل کا خدشہ، اور ثمرات یعنی فصل، کھیت اور کھلیان، اناج، پھل، سبزی، یہ جو کم ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، کسی سیم و تھور کے مسئلے کی وجہ سے، یا سیلاب کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، یا ٹڈی دل
جو خاص قسم کا گراس ہاپر یا مکڑی یا کیڑا ہوتا ہے کہ جو اڑتا ہوا آتا ہے، بلکہ جھنڈ ہوتے ہیں اس کے اڑتے ہوئے آتے ہیں اور پوری پوری فصل کو کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تھوڑی سی بھوک، تھوڑے سے خوف، اموال میں کمی، جان میں کمی اور مال میں ثمرات میں کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو کہ جو یہ کہتے ہیں مصیبت آنے پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ یعنی وہ لیت لعن سے کام نہیں لیتے، وہ شکوہ شکایت سے کام نہیں لیتے، وہ مضطرب پریشان یا دہائی نہیں دینے لگتے یا نالو فریاد نہیں کرنے لگتے یا خدا نخواستہ اللہ کی تقدیر کو نہیں کوسنے لگتے، بلکہ تسلیم و رضا، صبر و شکر کے ساتھ ان تمام آزمائشوں کو سہتے ہیں اور کامیابی سے گزرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ تم ان کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو کہ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ کے حضور ہمیں حساب دینا ہے کہ ہم نے ان آزمائشوں پہ اپنا رویہ کیسے رکھا۔ یہ اس کا ترجمہ، مختصر سی وضاحت۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اس وضاحت کو، اس تفسیر کو تھوڑا سا موڈیفائی کرتے ہیں اور اس کو امام زمانہ سے ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کے بارے میں کہ یہ خوف سلاطین کا خوف ہے، بادشاہوں کا خوف ہے، ارباب اقتدار کا خوف ہے، جو کسی منصب پہ طاقت کے حامل افراد ہیں ان کا خوف ہے، کہ جو ائمہ اطہار، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے اور ان کے محبین کے اوپر ظلم و ستم کی لاٹھی لیے ہوئے کھڑا ہوا ہوتا ہے اور جان مال عزت کا خوف ان کو ستا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنو امیہ، بنو عباس کی صورت میں اور اس کے بعد دیگر بادشاہوں کی صورت میں کم و بیش تقریباً تاریخ میں ہر دور میں شیعان علی پر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ خوف، اور پھر جو مہنگائی اور بے روزگاری اور قلت اجناس، اس سے جو پیدا ہونے والے خوف ہیں یا اموال میں کمی ہے، ثمرات میں کمی ہے، یہ سب آخری زمانے، غیبت کے زمانے میں ہوگا۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بے روزگاری بھی عروج پر ہے، مہنگائی بھی عروج پر ہے، فصلوں میں کمی بھی عروج پر ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں۔ خود اپنے ملک میں آپ دیکھ لیجئے، پیاز جو ہے وہ 300 روپے کلو، آلو جو ہے وہ 100 روپے کلو۔ یہی آلو اور پیاز 10 سال 15 سال پہلے 9 روپے 10 روپے کلو ہوا کرتے تھے۔ پھر بھی بہتر صورتحال ہے، آپ غزہ میں جا کے، فلسطین میں جا کے دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ پیاز جو ہے وہ $10 فی کلو، $10 کا مطلب ہے 2000 روپے کی 1 کلو پیاز، $250 فی کلو کا آٹا، یعنی تقریباً 50,000 روپے کا جو ہے وہ آٹا جو ہے مل رہا ہے یا اس سے زیادہ۔ پینے کا پانی، صاف پانی ندارد، جانور بھی نہ پی سکے ایسا پانی، لوگ پتے کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ غزہ میں تو ایکسٹریم کنڈیشن سچویشن ہے، اور اس کے علاوہ بھی لوگ پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے جو غیبت سے پہلے انسانوں پر آئیں گی۔ کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہے کہ جو کہ گناہ گار ہیں، کیونکہ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار بحیثیت مجموعی امت پر اس طرح کرتا ہے کہ ان پہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے اور ان پر مہنگائی مسلط کر دیتا ہے۔ اور بلکہ خود سورہ سجدہ آیت نمبر 21، سورہ سجدہ قرآن کا 32واں سورہ ہے، چیپٹر 32 ورس نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ، اس میں بھی 3 تاکیدات ہیں، لام تاکید، نُذِيقَنَّهُمْ نون پہ تشدید، نون تاکید ثقیلہ، یہ 2 تاکید، 3 تاکیدات کے ساتھ وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ، ہم انہیں ضرور بالضرور مزہ
چکھانا، ذق ولا نذیقنہم، ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے، کس کا؟ من العذاب الادنا، ادنا عذاب کا، ودون العذاب الاکبر، اور اکبر عذاب کا تو چکھائیں گے، اس کے علاوہ ہم ادنا عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، یعنی عذاب اکبر سے بھی کوئی چھوٹا عذاب ہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کر لیں۔ تو ادنا عذاب دنیا کا عذاب، اکبر عذاب قیامت کا عذاب، دنیا کے عذاب سے شاید رجوع کرنے کا امکان ہے، لیکن جب آپ آخرت میں پہنچ گئے تو امکان نہیں۔ تو امام فرماتے ہیں ادنا عذاب مہنگائی کا عذاب ہے، اور عذاب اکبر سے مراد امام قائم کی تلوار ہے۔ اس وقت جو ہم عذاب مہنگائی بھگت رہے ہیں، چاہے وہ جنگ زدہ علاقے ہوں، چاہے وہ امن کے علاقے ہوں، دونوں جگہوں پہ دہائی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ یہ حقیقت میں ایک عذاب ہے، کیونکہ اللہ امت مسلمہ سے ناراض ہے۔ کون سی ایسی برائی ہے جو یہود و نصارہ میں موجود ہو اور ہمارے اندر موجود نہیں؟ جھوٹ ہے، خیانت ہے، بے حیائی، بلکہ کچھ برائیاں تو ان میں ہیں ہی نہیں، ناپید ہیں تقریباً، جیسے جھوٹ ہے، بے ایمانی ہے، چوری چکاری ہے، کرپشن ہے، یہ مغربی ممالک میں نہیں پایا جاتا۔ ہاں چلیں، بے حیائی آپ کہہ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آپ کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اور اس کے اصول و قوانین میں دخل اندازی آپ کہہ لیں، جیسے LGBT وغیرہ ہے، جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن کو اپنے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ لیکن من حیث المجموعی کیا مسلم کیا غیر مسلم، ہر شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور بطور مسلم ہمیں تو زیادہ سزاوار ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، لیکن ہم پھر بھی اس کی فرما برداری نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اور دیگر لوگوں کو عذاب دے گا ان کے کرتوت، سیاہ کرتوت کی وجہ سے۔ کس کا عذاب دے گا؟ مہنگائی کا، جس کو قرآن میں عذاب الادنا کہا گیا ہے، اور عذاب الاکبر قیامت کے عذاب کو کہا گیا ہے۔ تو یہ عذاب، یہ مہنگائی، فقر و فاقہ، بے روزگاری، یہ آخری زمانے میں، غیبت کے زمانے میں، امام کے ظہور سے پہلے کا ماحول ہے۔ ٹھیک ہے، پریشانی کی بات ہے، اداسی کی بات ہے، اور فقر و فاقہ انسان کے لیے یقیناً ایک بہت خطرناک چیز ہے، جس کو مولا علی نے کہا، جس کے بارے میں کہ اگر فقر کوئی شخص ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ لیکن عزیزان گرامی، کیا یہ ہمارے سیاہ کرتوت نہیں جس کی وجہ سے ہم یہ عذاب بھگت رہے؟ اور اگر آپ سیاہ کرتوت میں شامل نہیں، آپ گناہگار نہیں، سچے مومن امام کے منتظر ہیں، تو دیکھا جائے تو اسی پریشانی میں امید کی کرن موجود ہے کہ بس اب امام کا ظہور ہوا چاہتا ہے۔ جیسے مغرب ہوتی ہے تو اندھیرا کم ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یقیناً ہم اندھیرے کا شکار ہیں، لیکن جتنا اندھیرا زیادہ ہوگا، گھٹا ٹوپ ہوگا، اتنا ہی فجر قریب آئے گی۔ تو یہ تو امام کے ظہور کے حوالے سے بات ہو گئی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیبت میں مہنگائی کے عذاب کو، فقر کو، جان مال خوف کو، جان مال کے خوف کو، ثمرات میں کمی کے خوف کو انسانوں پر مسلط کر کے ان کو یاد دلائے گا کہ تم کسی کے منتظر ہو، کسی کا ظہور ہونے والا ہے، یا تم نے کوئی گناہ کیا۔ دوسری بات جو ہم نے کی کہ ماہ رمضان میں ہم بھوک پیاس کے باوجود کسی کی پیشکش کو قبول نہیں کرتے، یعنی کوئی ہمیں کھانا کھلانے کے لیے، آئس کریم دینے کے لیے پیشکش کرتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا روزہ۔ بس اسی طرح اسی دور میں، یعنی غیبت کے دور میں، جب فقر و فاقہ ہوگا، جب پریشانی ہوگی، بھوک ہوگی، تو دجال آئے گا۔ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس دور میں آئے گا کہ جب فقر و فاقہ اور غربت عروج پر ہوگی۔ اس کے لیے امام نے فرمایا وَمَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ وَجَبَلٌ مِّنَ الْخُبْزِ وَنَهْرٌ مِّن مَّاءٍ، اس کے پاس جنت اور دوزخ ہوگی، اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اس کے پاس
پانی کی نہریں ہوں گی۔ اچھا، امام جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں جنت دوزخ، حقیقت میں نہیں، یعنی لوگوں کو لگے گا کہ گویا جنت دوزخ اس کے پاس ہے۔ اچھا، وہ اس کا دعویٰ بھی کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، جیسے فرعون نے دعویٰ کیا تھا۔ ہر طاقتور شخص، بادشاہ ہو کہ ڈکٹیٹر ہو یا کسی بڑے عہدے پر ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کا مالک ہو، سائنسدان بھی بعض اوقات اس رعونت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمیں خدا کی ضرورت نہیں، ہم خود خدا کے سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو اتنا طاقتور ہوگا، ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوگی، کھانا پینا اس کے پاس ہوگا، خوشحالی اس کے پاس ہوگی، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہوگی، اور دنیا تہی دست ہوگی، دنیا غریب ہوگی، دنیا فقیر ہوگی، دنیا بھوک پیاس پہ مبتلا ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے اس لوگوں کے لیے تو وہ خدا نہیں تو کم از کم انسانوں سے بڑھ کر ہے کہ ان کو اس پریشانی سے نجات دلائے گا۔ اب وہ اس خوف کا اور اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو بہکائے گا، منحرف کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں کھانا دوں گا، میں تمہیں پانی دوں گا، میں تمہیں زندگی دوں گا، اور جو میری بات نہیں مانے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ اپنے ساتھ خوبصورت جگہیں، خوبصورت پیشکشیں لے کر آئے گا، پروپوزلز لے کر آئے گا، اور خوف اور دہشت کی سزائیں لے کر آئے گا۔ جو اس کی فرما برداری کرے گا اس شخص کو وہ اپنی جنت گویا جو اس نے بنائی ہے لوگوں کے لیے، وہ جنت ہوگی، اس میں ڈال دے گا۔ لیکن بعد میں پتہ چلے گا بھئی وہ جنت تو نہیں ہے، وہ تو دوزخ ہے، وہ تو خطرناک جگہ۔ اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اس کو اپنی دوزخ میں ڈال دے گا، کسی آگ میں ڈال دے گا، کسی ایسی جگہ جہاں پہ انسان کی موت یقینی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ لیکن جس طرح ابراہیم بچ گئے اور وہ آگ ان کے لیے گل گلزار، گلستان ثابت ہوئی، اسی طرح وہ شخص اس میں جب جھونکا جائے گا تو لوگ تو یہی سمجھیں گے وہ جہنم میں جا رہا ہے، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا قبول کر لے گا۔ لیکن جب وہ جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح بالکل پرسکون، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم کی مصداق بالکل سلامتی سے رہے گا۔ تو دجال بہت بڑی پاورفل شخصیت ہوگا۔ کچھ لوگ کہیں گے یہ شخصیت تو نہیں ہوگی، کوئی ایک فرد تو نہیں ہوگا، بلکہ ایک سسٹم کا نام ہے۔ چلے اگر ہم اس کو سسٹم کا بھی نام لے لیں تو یہ نیو ورلڈ آرڈر ہو سکتا ہے۔ مثلاً وہ امریکہ، اسرائیل یا دیگر ممالک جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اس کا سسٹم ہو سکتا ہے، لیکن ان کا کوئی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر تو ہوگا۔ تو لیٹس سے کہ یہ سسٹم ہوگا، لیکن اس سسٹم کا جو ہیڈ ہوگا سمجھ لیں کہ وہ دجال ہوگا۔ آج کل بھی یہی صورتحال عام ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ روٹیاں دے گا، ایمان خریدے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب وہ روٹیاں دے گا، پانی دے گا، اور روٹی پانی کا مطلب روٹی پانی نہیں، روٹی کا مطلب ہے آسائش زندگی، ضروریات زندگی، لگژریز آف لائف۔ اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں امیگریشن کی لالچ میں ہم ایسے ماحول میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا ایمان بہہ جاتا ہے۔ اچھی جاب کی لالچ میں ہم کوئی کمپنی جوائن کر لیتے ہیں، وہاں پہ ہمارا سارا اسلام ستیاناس ہو جاتا ہے۔ باہر جانا، کسی کمپنی میں جاب کرنا، کوئی قباحت نہیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ دیکھ کے جانا چاہیے کہ وہاں میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں۔ اب مختلف ممالک، مختلف کمپنیز، مختلف کام مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے ایمان جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں تو ان کے لیے حرام ہوا وہ کام، اور کچھ لوگوں کے لیے حرام یا ایمان جانے کا ذریعہ نہیں بنتے، ان کے لیے حلال ہے۔ کچھ لوگ پاکستان میں رہ کے، ایران، عراق میں رہ کے، عرب کنٹریز میں رہ کے، اسلامی معاشرے میں رہ کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو وہ ہجرت کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا ایمان وہاں جا کر سلامت ہوتا ہے، یورپین کنٹریز میں، امریکن کنٹریز میں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں پر رہیں۔ تو ایمان، جیسے کہ خود مولا علی نے خطبہ شعبانیہ آپ نے پڑھا ہوگا، جب رسول اللہ نے خطبہ شعبانیہ ختم کیا تو مولا علی نے اور مولا علی کو یہ بدخبری سنائی یا خوشخبری سنائی کہ اسی مہینے میں تمہاری داڑھی تمہارے خون سے رنگین ہوگی، یعنی تمہیں شہید قتل کیا جائے گا۔ تو مولا نے یہ نہیں پوچھا کون قتل کرے گا، کیسے قتل کرے گا، کہاں ایسا موقع واردات ہوگی تاکہ میں اپنا بچاؤ کروں۔ مولا نے کہا کیا میرا ایمان سلامت رہے گا؟ رسول اللہ نے کہا ہاں تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ تو ہمیں بھی ہر کام کرنے سے پہلے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے، کسی جگہ جانے سے پہلے، کسی جاب کو کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرا ایمان سلامت ہے کہ نہیں۔ تو دجال کی جو سچویشن ہے وہ یہی ہوگی کہ وہ لوگوں کی غربت کو ایکسپلائٹ کرے گا اور ان کو ایٹ دا کاسٹ آف دیئر ایمان
بہت سارے یورپین کنٹریز چھوٹے چھوٹے جو سینٹرز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے ممالک میں کچھ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ کلچرل ٹریننگ ہوتی ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو مسلمان ممالک سے آتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو لینگویج کے ساتھ ساتھ کلچر سکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو کلچر آپ چھوڑ کر آئیں اس کو اب ذہن سے نکال دیں، جو نیا کلچر ہے وہ اب آپ کے لیے اصل کلچر ہوگا۔ اگر کوئی لڑکی کسی پارٹی میں آپ کو ڈانس کی دعوت دیتی ہے تو اٹ از نتھنگ ویئرڈ، نتھنگ امیزنگ، یہ آپ کو خوش دلی سے قبول کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک فرینڈ شپ انوائرمنٹ اور فرینڈلی ہونے کی دلالت کرتا ہے۔ کوئی آپ کو ڈرنک پیش کرتا ہے تو اس کو ٹھکرائیں مت، یہ تو ایک طرح کا انسیولائزڈ بیہیویئر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی لڑکی آپ سے شیک ہینڈ کے لیے ہاتھ ملاتی ہے تو آپ بالکل اس سے ہاتھ ملائیں، اس کو حگ کریں۔ سو دس از نتھنگ اگینسٹ اینی ریلیجن، دس از نارمل فار دا نیو ورلڈ، فار دا ماڈرن ورلڈ، فار دا نیو ورلڈ آرڈر جسے آپ کہہ لیجیے۔ تو آپ کو ان تمام چیزوں سے بچ کے چلنا ہے۔ یہ دجال کے نمائندے ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، وہ نشانیاں ہیں دجال کے آنے سے پہلے۔ چھوٹے چھوٹے دجال مختلف ممالک میں، مختلف سوسائٹیز میں پیدا ہو گئے ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، جابز، امیگریشن، گرین کارڈ یا مختلف مراعات کی صورت میں، اچھے ایجوکیشن سسٹم میں آدمی جا کر اس کی لالچ میں اپنا دین ایمان کھو بیٹھتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اٹس آل اپ ٹو یور ایمان۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا ایمان سلامت ہے تو ٹھیک ہے، جسٹ گو اہیڈ، اگر نہیں تو پلیز اسٹے ویئر ایور یو آر۔ اچھا، یہ جو ہم سنتے ہیں کہ وہ جنت میں ڈالے گا دوزخ ثابت ہوگی، دوزخ میں ڈالے گا جنت ثابت ہوگی، اور وہ پہاڑ لے کر آئے گا روٹیوں کے، تو یہ ایک جادوئی، ایک طلسماتی سینیریو لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ سائنس کی دنیا میں قدم رکھیں اور تھوڑا سا ٹیکنالوجی سے نو ہاؤ پیدا کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ جزوی طور پہ پارشلی دنیا میں وجود میں آ چکی ہیں۔ مثلا ہولوگرام، اٹس سارٹ آف ایلوژن، نظر کا دھوکہ ہے کہ ایک شخص نہ صرف اس کی تصویر بلکہ اس کی 3 ڈائمنشنل ویڈیو، جیسے کرسی رکھی ہوئی ہے، یہ کرسی رکھی ہوئی ہے، اس میں میں بیٹھا ہوا ہوں، اسی طرح میرے ساتھ کرسی پہ ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہوگا، اور آپ ہم دونوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم دونوں اس کمرے میں موجود ہیں، لیکن حقیقتاً صرف میں ہی موجود ہوں گا، دوسرا شخص موجود نہیں ہوگا۔ وہ اتنی ریئل پکچر ہوگی 3rd ڈائمنشنل، جسے ہم کہتے ہیں ہولوگرام۔ انٹرنیٹ پہ سرف کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے وہ دجال وہ سسٹم اس ہولوگرام کا یوز کرے اور لوگوں کو بیوقوف بنائے کہ ہمارے پاس بہت کھانا پینا، اسلحہ اور تمہارے لیے پروٹیکشن کے تمام سامان ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ پھر ایک چیز ہے ہارپ، HAARP، ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورورا ریسرچ پروگرام۔ یہ 70s میں امریکہ میں ایک ادارہ قائم ہوا تھا ٹو ڈو ریسرچ آن ویدر، تاکہ ویدر انٹورڈ ویدر جو ہوتے ہیں، جن سے نقصانات ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے انسان پہلے سے پروٹیکشن کر لے۔ سائیکلون آتے ہیں، ٹورنیڈوز آتے ہیں، سونامیز آتے ہیں، ارتھ کویکس آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں طوفانی، شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیں یہ پہلے سے پتہ چل جائے تو ہم اس آبادی سے موو کر جائیں یا وہاں پر کوئی پروٹیکٹیو میجرز لے لیں۔ لیکن جب انہوں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ انسان ویدر کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، یعنی بارش کنٹرول کر سکتا ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تو آرٹیفیشل کلاؤڈز، مصنوعی بادل لے جا کر وہاں پہ بارش کر دی، جیسے چائنا وغیرہ میں تجربات ہو چکے ہیں۔ یا کہیں پہ زیر زمین یا زیر سمندر بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہم نے، جس سے سونامی آ گیا اور اس نے شہروں کو تباہ کر دیا۔ تو اس کا مس یوز اب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کانسپائریسی تھیوریز ہو سکتا ہے اس میں حقیقت ہو سکتا ہے بعد میں ریالٹی بن جائے۔ مثلا کشمیر میں آنے والا زلزلہ کہا جاتا ہے یہ ایک کانسپائریسی تھیوری کے تحت کشمیر کی ایک کثیر آبادی کو مارنے کا بہانہ تھا۔ مثلا انڈونیشیا میں کسی زمانے میں سونامی آیا تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بھی جو ہے وہ آس پاس کی آبادیوں کو تباہ کرنے کا بہانہ تھا، یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا یوں کہہ لیجیے فیوچر کے لیے۔
تو یا جسے کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل رین کہیں پہ کروا دینا بے وقت تاکہ فصلیں تباہ ہو جائیں، یہ بھی اب ممکن ہو گیا ہے۔ زبردست ہیٹ پیدا کر دینا کہیں پر، خاص اینگل سے سورج کی شعاؤں کو ریفلیکٹ کرنا، اس سے بھی شدید گرمی ہوتی ہے اور فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو سکتی ہیں، انسان کی زندگی مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ بہرحال یہ ممکن ہے، جو ملک ایٹم بم بنا سکتا ہے، جو ملک ایٹم بم سے کسی آبادی کو تباہ کر سکتا ہے لاکھوں کی تعداد میں، وہ ملک یہ بھی کر سکتا ہے کہ آرٹیفیشل کنٹرول کے ذریعے لوگوں کی زندگی کو ڈسٹرب کرے۔ ہارپ ہے، اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو اس وقت ایک نئی ٹیکنالوجی ذہن میں وجود میں آئی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کے بعد شاید سب سے زیادہ پاورفل انوینشن، کہ جس میں پوری دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ جو انسان بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی اور انسان ہوگا، حقیقت میں کوئی اور بیٹھا ہوگا۔ تو فیک ویڈیوز اور فیک ایونٹس اے آئی کے ذریعے کریٹ کر دیے جائیں گے، اور اس کو ٹی وی پہ، میڈیا پہ، سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا پہ چلا دیا جائے گا، اور لوگ دیکھ کے کہیں گے شاید یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ یعنی کسی ملک کو اڑا کے دکھا دیا، آپ نے کہا ملک اڑ گیا، لوگ پریشان، سارے رابطے منقطع، معیشت تباہ، پتہ چلا کہ ملک اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ جیسے آج بھی ہمارے سوشل میڈیا پہ غلط لوگوں کا قبضہ ہے، مین اسٹریم میڈیا پہ تو آلریڈی استعمار کا قبضہ ہے۔ تو ہولوگرام ہو، ہارپ ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، یہ سب ٹیکنالوجی ہمیں بتا رہی ہے کہ دجال عین ممکن ہے ان ٹیکنالوجیز کا یا اس سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرے، لوگوں کو بیوقوف بنائے، اپنے جھانسے میں پھنسائے، اور مراعات دے کے، سہولیات دے کے ان کو ان کے دین سے محروم کر دے، اور اپنے سسٹم کے تحت اپنے نمائندے، اپنے کارندے کے تحت ان سے وہ کام کروائے کہ جو وہ چاہتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں جہاں بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، جہاں کسی کے کھانے کی پیشکش کو آپ کو جو ہے وہ قبول نہیں کرنا ہے، وہاں آپ کو یاد کرنا ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے جب مشکل حالات آئیں گے تو جس طرح میں نے بھوک پیاس کو کنٹرول کیا ہے، میں بے روزگاری کو، میں گرانی کو، میں مہنگائی کو، میں قتل و غارت کو، میں خوف کو کنٹرول کروں گا اور اپنے ایمان کو نہیں بیچوں گا۔ جس طرح کوئی پیشکش کرتا ہے میں قبول نہیں کرتا، اس طرح دجال یا دجال نما جو لوگ پہلے سے آئیں گے اس کی پیشکش کو، ان کی پیشکش کو قبول نہیں کرنا ہے، اور امام کے ظہور کی تیاری کرنی ہے، امام کے ظہور کے لیے صبر کرنا ہے۔ تو جس طرح میں نے ماہ رمضان میں صبر کیا، اس طرح مجھے غیبت میں بھی صبر کرنا، جس طرح افطار کے وقت مجھے کھانا پینا، اس طرح امام کے ظہور کے بعد ہی امام کی آواز پہ لبیک کہنا ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو ماہ رمضان نہ صرف تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ زمانہ غیبت میں جو پریشانیاں ہیں ان کو ٹیکل کرنا، برداشت کرنا، صبر کرنا، اور ان آزمائشوں پہ کامیابی سے گزرنے کا ایک نیک پریکٹس کا مہینہ ہے، ایک کریش کورس ہے۔ اس مہینے میں آپ کو تقوی حاصل کر کے اور اپنے آپ کو آئرن مین بنا کر، ایک جسے کہتے ہیں کہ فولادی انسان، مافوق الفطرت انسان میں، روزہ آپ کو ایک مافوق الفطرت شخصیت میں، ایک سپر مین میں تبدیل کر دیتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی اور ریڈیو موویز میں۔ حقیقت میں روزہ آپ کو سپر مین بناتا ہے، روزہ آپ کو اسپائڈر مین بناتا ہے، روزہ آپ کو آئرن مین بناتا ہے۔ یہ مافوق الفطرت جو خصوصیت ہے وہ یہ نہیں کہ آپ ہوا میں اڑ لیتے ہیں، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں نے بڑی کرامات حاصل کر لی ہیں، میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں، میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چشم زدن میں پہنچ سکتا ہوں، میں جو ہوں وہ پانی میں چل سکتا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جہاں تک ہوا میں اڑنے کی بات ہے تو مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے، جہاں تک بات ہے کہ چشم زدن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہوں تو شیطان بھی ایسا کر سکتا ہے، جہاں تک بات ہے پانی میں چلنے کی تو یہ کام بطخ اور مگرمچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اصل کام کیا ہے کہ اصل جو جڑ ہے یعنی نفس، اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو خارجی دشمن یعنی شیطان سے بچانا۔ رمضان بہترین طریقہ ہے، اور زمانہ غیبت میں پریشانیوں پر کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ پریکٹس کا، اور دجال کے فتنے سے بچنے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ تو تیسرا مورد ہوا، بھوک پیاس کا مورد، کہ جب انسان ماہ رمضان میں امام زمانہ کو یاد کر کے ان کے ظہور کی تیاری کر سکتا ہے۔ اب آئیے
چوتھے مورد کی طرف معمولات، روٹین کہہ لیجئے، ایمرجنسی سچویشن کہہ لیجئے. روزے میں ہمارے معمولات ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے جو ہونی چاہیے. بھئی آپ دیکھیں، آپ کو عادت ہوتی ہے 8-9 بجے اٹھنے کی آفس کے حساب سے، یا جو فجر پڑھنے والے ہیں ان کو 5 بجے، یا جو نماز شب پڑھنے والے ہیں ان کو 5 بجے سے پہلے. تو سب کا روٹین ڈسٹرب ہو جاتا ہے. خیر جو نماز شب پڑھنے والے ہیں ان کا روٹین غالباً ڈسٹرب نہیں ہوتا، وہ تو ویسے ہی فجر سے پہلے اٹھنے کے عادی ہیں. عام آدمی کی بات کر رہے ہیں ہم. تو اس کو اٹھا دیا جاتا ہے صبح، اور پھر کہا جاتا ہے کہ تم سحری کرو، ڈٹ کے کرو، خوب کھاؤ، تاکہ دن بھر تمہیں بھوکا رہنا ہے اس کو برداشت کر سکو. تو آپ کہتے ہیں بھائی میں تو ناشتہ ہی 8-9 بجے کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو ناشتہ ہی نہیں کرتا، میں تو چائے پی کے چلا جاتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو چائے گھر سے نکلنے کے بعد آفس جا کے پیتا ہوں. بچے بھی کہتے ہیں کچھ بھی ہمیں بھی ناشتے میں بھوک نہیں لگتی، ہم تو دودھ پی کے چلے جاتے ہیں، یا کچھ نہیں کھاتے، لنچ باکس لے آتے ہیں اور 11 بجے اسکول میں بریک میں کھاتے ہیں. تو ان سبوں کا روٹین ڈسٹرب ہوتا ہے. 4 بجے 5 بجے آپ کو اٹھا دیا جاتا ہے بھائی کھاؤ، زبردستی آپ کھاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے اب کھا لیا ہے اب نماز شب پڑھو، پھر کہا جاتا ہے اب نماز فجر پڑھو. اور پھر جب صبح کی باد نسیم چلتی ہے تو انسان فریش ہو جاتا ہے، اس کی ساری نیند غائب ہو جاتی ہے. اب اس کو 8 بجے 9 بجے اسکول جانا ہے، آفس جانا ہے، یا گھر کے کام کرنے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تم آزاد ہو، تم سو سکتے ہو. تو جو 1-8 گھنٹہ رہ جاتا ہے آفس جانے سے پہلے، اسکول جانے سے پہلے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں کیسے سوؤں 1 گھنٹے میں، مجھے تو ٹینشن میں نیند نہیں آئے گی. تو وہ کروٹیں بدلتا ہوا انسان وہ وقت گزار دیتا ہے. پھر آفس کا، اسکول کا یا گھر کے کام کاج کا وقت ہوتا ہے تو آپ باہر نکلتے ہیں یا اٹھتے ہیں تو 8-9 بجے آپ کہتے ہیں مجھے تو یہ چائے پینے کا وقت لگتا ہے، چائے کیوں نہیں ابھی تک بنی؟ تو پتہ چلا کہ روزہ ہے. ناشتہ کرنا تھا رات سے تو آپ کر چکے. پھر بریک 11 بجے اسکول آفس میں ندارت، ساری دکانیں بند. یہ سب دیکھیں آپ کے عادت کے خلاف کام چل رہے ہیں. پھر لنچ ہوتا ہے دوپہر میں آفس میں، اسکول میں، یا گھر جب آپ آتے ہیں 2 بجے 3 بجے تو لنچ بھی نہیں. کیوں؟ روزہ ہے. پھر شام کو چائے پینے کی عادت ہوتی ہے، چائے کے ساتھ سموسے، پکوڑے، بسکٹ، ہر شخص اپنے حساب سے XYZ. تو دور کی بات چائے بھی نہیں ملے گی آپ کو. کیوں؟ روزہ ہے. پھر افطار کے وقت کہا جاتا ہے یہ لو بھائی، پورا دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے. دن بھر 16 گھنٹے 20 گھنٹے کا بھوکا انسان جب افطار کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اتنی ساری افطار، اور یہ تو مغرب کا وقت ہے، نہ یہ شام کی چائے کا وقت ہے، نہ یہ کھانے کا وقت ہے، یہ تو بیچ کا وقت ہے، اور اتنا سارا کھانا میں کیسے کھاؤں؟ اور وہ کھاتا ہے پیٹ میں درد اس کو ہونے شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ کھانا ہے کہ افطار ہے. کچھ لوگ تو ماہ رمضان گزرنے تک ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ افطار کے بعد کھانا کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے. افطار میں میں کھانا کھا لوں یا نہیں کھا لوں. افطار میں کھانا کھا لوں گا تو دوسرے لوگ تو مزے کی چٹپٹی چیزیں کھا لیں گے، میں محروم رہ جاؤں گا. تو بیچارہ پریشان رہ جاتا ہے. اور پھر جب 9-10 بجے کا ٹائم اس کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب سونے کا ٹائم ہے، اگر میں نے کھانا کھا لیا تو پھر نیند کیسے آئے گی، ویسے بھی بھوک نہیں لگ رہی، افطار میں کھا لیا تھا. تو آپ دیکھیے پورا روٹین آپ کا ڈسٹرب ہے. ایک تو کھانے کا روٹین ڈسٹرب ہے، پھر بھوک پیاس کی وجہ سے تھوڑی سی چڑچڑاہٹ، تھوڑی سی جھنجھلاہٹ. اچھا یہ سب چیزیں جو ہم بتا رہے ہیں روٹین کا ڈسٹربنس ہونا، ڈسٹرب ہونا، یہ اولین رمضان ہوتا ہے، یعنی رمضان کے شروع میں. اس کے بعد تو 5 دن 10 دن گزرنے کے بعد آپ کہتے ہیں بھئی رمضان سال بھر کیوں نہیں ہوتا. اور جب مزہ آنے لگتا ہے روزے میں تو انسان کہتا ہے کہ رمضان سال بھر ہونا چاہیے، لیکن اب رمضان کے جانے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ جب زندگی سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے 50ویں 60ویں سال کے بعد، 50s 60s میں، تو وائنڈ اپ ہونے کا دور شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ حسرتیں اور وہ خواہشیں اور وہ حکمت عملیاں، وہ عقل کی واشگافیاں جو ہمارے ذہن میں دل میں امٹتی ہیں، وہ ہم اپنی نئی نسل کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اٹس ٹو لیٹ. وہ کہتے ہیں بھئی یہ اصول اور رولز ہمارے دور میں اپلیکیبل نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر آپ کو دیر سے بھی سمجھ میں آئی ہے، موت تک اٹس نیور ٹو لیٹ، اٹس نیور ٹو لیٹ ٹل یور ڈیتھ. موت تک کچھ بھی دیر نہیں ہوا. آخر وقت میں بھی حر کی توبہ اللہ نے قبول کی،
جس دن قبول کی اسی دن اس کی شہادت ہوئی. اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ امام کو روکنے والا تھا. امام نے اس کو برا بھلا کہا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، لیکن وہی امام کہتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کیونکہ اس کو ہوش آ گیا تھا. تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا آخری رمضان ہے، سمجھ لیجئے یہ آپ کا آخری روزہ ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ بس آپ کا آخری گھنٹہ ہے. جیسے ہی یاد آئے استغفر اللہ، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا، فائدہ اٹھائیے. تو یہ روٹین کی ڈسٹربنس دراصل آپ کو پریشان کرنا نہیں، بلکہ آپ کی ایگو، آپ کی انا پہ ایک ضربت کاری لگانا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں ناشتہ نہیں ملے گا، آپ چاہ رہے ہیں کھانا نہیں ملے گا، آپ چاہ رہے ہیں ہائی ٹی نہیں ملے گی، آپ کہہ رہے ہیں بھائی بھوک پیاس کی حالت ہے، مجھ سے کام نہیں ہو رہا، میں نہیں کر رہا، آفس کے کام کرنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آفس سے آیا ہوں، مجھے سونا ہے اور دن بھر کا تھکا ہوا ہوں، نہیں افطار کا ٹائم آ گیا ہے، سونا نہیں ہے، آپ کو افطاری کرنی. افطار کے بعد میں نے چائے پی لی، اب تو دماغ جاگ رہا ہے، اب تو میں فریش ہوں، میرے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں، اب مجھے صحیح نظر آ رہا ہے. 9, 10, 11 بجے آپ بالکل ہائپر ہو جاتے ہیں کچھ لوگ تو، اور پتہ چلتا ہے کہ بھائی بیڈ ٹائم، اب آپ کا سونے کا ٹائم ہے، کل اسکول جانا ہے، آپ کو کل آفس جانا ہے، کل آپ کو صبح اٹھ کے گھر کے کام کرنے ہیں. تو ہر لمحے ہر گھنٹے انسان کی ایگو پہ ایک چوٹ پڑتی ہے. روٹین نہیں ڈسٹرب ہو رہا، آپ کا ایگو، آپ کی انانیت وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. یعنی آپ کی جو چاہت ہے نا اس پہ کراس لگ رہا ہے ہر بار. کھانا کھانا چاہ رہا ہوں نہیں ملے گا، چائے پینا چاہ رہا ہوں نہیں، سونا نہیں ملے گا، پینے کچھ کھا پی کے کچھ کام کر لوں نہیں، اب سونے کا ٹائم ہے نہیں ابھی جاگنا ہے، اچھا اب جاگنے کا ٹائم ہے نہیں ابھی سونا ہے. تو اللہ چاہ رہا ہے کہ بندہ اللہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے اور صبح اٹھ کے کہے اللہ تو کیا چاہتا ہے بتا، میں تیار ہوں. پھر گھر سے نکل کے اللہ تو کیا چاہتا ہے، میں کھاؤں کہ نہیں کھاؤں، بغیر کھاؤں کھا کے کام کروں یا اللہ کہہ رہے ہیں بغیر کھا کے. تو تحکم یا الہی کیف شئت فإنی قد رضیت بما رضیت. تحکم یا الہی، اے اللہ تو حکم تو کر، کیف شئت تو چاہتا کیا ہے، فإنی قد رضیت بما رضیت، بس میں اس پہ راضی ہوں جس پہ تو راضی ہے. یہ ہے روزہ، تسلیم و رضا کا نام، یہ ہے روزہ صبر و شکر کا نام. تو روٹین ڈسٹرب ہو کوئی بات نہیں، آپ کی انا میں ضربت پڑ رہی ہے کوئی بات نہیں، اسی انا کے بت کو توڑنا ہے. یہی ہے وہ نا خدا، یہی ہے وہ خدا جو آپ نے اپنے دل میں چھپا کے رکھا. میں سجدہ وہ ایک شعر ہے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے کہ تیرا دل تو ہے سنماش نہ، تجھے کیا ملے گا نماز میں. میں جو سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنماش نہ، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو یہ بھی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں. قریشی نے 360 بت رکھے تھے نا کعبے میں، ہم نے ہزاروں بت اپنے دل میں چھپا کے رکھے. کھانے کا بت، پینے کا بت، بولنے کا بت، گالیوں کا بت، تہمت کا بت، بد نظری کا بت، کسی کو برا بھلا کہنے کا بت، غیبت سننے کا، غیبت کرنے کا بت. یہ سب بت ہیں جس میں ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے. بھئی ہمارا تو کام یہی ہے، ہمیں تو مزہ اس میں آتا ہے، ہم کیا کریں، ہماری تو عادت ہو گئی. یہ سب عادتوں کو توڑنا ہے. اچھا سب سے بڑی بات پھر دوسری ہم دیکھتے ہیں، سگریٹ پینے والے 14 گھنٹے 16 گھنٹے 20 گھنٹے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں سگریٹ سے. پان کھانے والے، سپاری کھانے والے، گٹکا کھانے والے، چنگم چبانے والے، ہر وقت چپس بسکٹ کھانے والے، ہر شخص اپنے آپ کو بچا کے رکھ رہا ہوتا روزہ ہے میرا روزہ ہے. اسی طرح ہر وقت سونے والے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی سونا نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں. ہر وقت بات کرنے والے، بے سروپا، کثرت کلام، فضول گوئی، بعض اوقات جھوٹ، غیبت، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی روزہ ہے، کم از کم روزے میں تو نہیں کریں گے. تو جو عادتیں چاہے وہ گناہوں کی ہوں، چاہے وہ لا یعنی باتوں کی، کاموں کی، فضولیات کی ہوں، فضول مشاغل کی ہوں، انٹرنیٹ واٹس ایپ، یہ بھی ہمارا ہم سے جو ہے کم ہو جاتا ہے کم از کم.
گفتگو ہم سے زیادہ نہیں کی جاتی، ہاں نہ میں جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صرف ضروری کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ سگریٹ، پان، یہ کتنی بری عادتیں جو انسان کو بیماری میں، کینسر میں مبتلا کر رہی ہیں، جو آدمی سمجھتا ہے میں نہیں چھوڑ سکتا، میں تو چین اسموکر ہوں، میں تو یہ نہیں اپنے ہاتھ سے ہٹا سکتا، لیکن ماہ رمضان میں 16 گھنٹے 20 گھنٹے کرتا ہے انسان کام، اور پھر تو رات شروع ہو جاتی ہے، پھر تو آرام، کھانا پینا۔ کسی حد تک آدمی جو 10-20 سگریٹ پیتا ہو وہ رات بھر میں 10-20 سگریٹ تو نہیں پیے گا، یقیناً کم ہو جائے گی، تھوڑا سا اس میں بھی آپ کنٹرول کر لیں۔ کھانا پینا کسی سے چیز دل بہلا لیا، پھر سونے کا ٹائم ہو گیا، تو دن میں بھی آپ نے عادتوں پہ قابو پا لیا، بری چیزوں کے کھانے پہ یا برے کاموں پر، اور رات میں بھی قابو پا لیا۔ تو ماہ رمضان آپ کی روٹین ڈسٹرب کرتا ہے، روٹین نہیں ڈسٹرب کرتا، ایگو پہ، انا پہ ایک ضربہ کاری ہے۔ ماہ رمضان آپ کو آپ کی عادتوں سے آپ کو چھڑاتا ہے، ایک کانفیڈنس دیتا ہے کہ جب میں 16 گھنٹے 20 گھنٹے اپنے آپ کو سگریٹ نوشی سے دور رکھ سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے، میں اس سے زیادہ بھی رکھ سکتا ہوں۔ آئیے کوشش کیجیے کہ اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کے مطابق سوئیں گے، اللہ کے مطابق اٹھیں گے، اللہ کے دیے ہوئے ٹائم ٹیبل پہ ہمیں چلنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے امور کاموں کو کریں گے، ٹک لگائیں گے۔ جھوٹ، غیبت، احانت مومن، بد نظری، اس پہ آپ کراس لگاتے چلے جائیں جس طرح ماہ رمضان میں کر رہے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ جو آپ خلاف مزاج باتوں پہ صبر کرتے ہیں نا، جیسے نیند پوری نہیں ہوئی لیکن پھر بھی آفس جا رہے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 6 گھنٹے آپ نے گزار دیے، 8 گھنٹے گزار دیے، پھر آپ گھر آ کے اس نیند کو، جو ٹوٹی ہوئی نیند تھی جو صبح نہیں ہوئی تھی، اس کو پورا کر رہے ہوتے۔ تو آپ نے صبر کیا 3 بجے تک، 4 بجے تک، جب میں گھر جاؤں گا تو وہ 2 گھنٹے کی نیند رہ گئی تھی وہ میں پوری کروں گا، تو آپ نے خلاف مزاج بات پر صبر کیا۔ 6 گھنٹے کی بجائے آپ 14-16 گھنٹے بھوک پیاس میں مبتلا رہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر انسان 1 گھنٹہ خلاف مزاج بات پر صبر کرتا ہے، جو آپ کو نہیں پسند ہے، آپ وہ کر رہے ہیں کام، بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، سگریٹ پینا ہے نہیں پی رہے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص 1 گھنٹے خلاف مزاج باتوں پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 40 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے جس میں کوئی خلاف مزاج بات نہ ہو۔ یعنی آپ پہاڑ پہ چلے جائیں، 40 سال نان اسٹاپ اللہ کی عبادت کریں، نہ سردی نہ گرمی نہ دھوپ نہ پیاس، کچھ بھی نہیں، ہر فیسلٹی آپ کو اویلیبل ہے اور آپ کے مطابق انوائرمنٹ کریٹ کر کے دیا ہے، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ حق ادا کیا، 40 سال نان اسٹاپ عبادت کی۔ اس 40 سال کی عبادت سے یہ 1 گھنٹہ جو آپ نے خلاف مزاج گزارا ہے، میں نے کہا نا آپ نے 8 گھنٹے آفس میں گزارے، 2 گھنٹے کی نیند مثلاً رہ گئی تھی اور اس کے لیے صبر کیا میں گھر جا کے دوبارہ پورا کروں گا، تو یہ جو آپ نے 8 گھنٹے گزارے ہیں اس کو 40 سے ملٹیپلائی کر دیں۔ 1 گھنٹہ برداشت کیا آپ نے بے خوابی، 40 سال کی عبادت، 2 گھنٹے برداشت کی، 80 سال کی عبادت، 10 گھنٹے برداشت کی، 400 سال کی عبادت، 15 گھنٹے برداشت کی، 600 سال کی عبادت۔ یعنی فقط 2 گھنٹے میں 80 سال، یعنی 2 گھنٹے کسی بھی ناگوار بات کو برداشت کرے، 80 سال کی پورے حیات زندگی، پوری زندگی کے برابر نان اسٹاپ عبادت کا ثواب ملے گا آپ کو۔ بچیاں کہتی ہیں ہماری ساس بڑی سخت ہے، سسرال میں بڑی سختیاں ہیں، آپ وہاں پہ 24 گھنٹے گزار رہے ہیں، 1 ہفتہ گزار رہے ہیں، 1 سال گزار رہے ہیں، ہر گھنٹے کو 40 سے ملٹیپلائی کر دیں، آپ کو یہ ثواب مل رہا ہے۔ وہاں پہ دفتر میں باس کی سننی پڑتی ہے، بہت گالیاں سننی پڑتی ہیں، بہت سختی ہوتی ہے اور ہم سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، جتنے گھنٹے آپ آفس میں ہیں خلاف مزاج بات برداشت کر رہے ہیں، ملٹیپلائی بائی 40۔ خاتون خانہ بھوک پیاس میں گھر کے کام کر رہی ہیں، جی نہیں چاہ رہا لیکن کیا کریں، خاتون خانہ کو تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، ان کو سحری کے لیے بھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، ان کو افطاری کے لیے بھی 2 گھنٹے پہلے جانا ہے،
اور افطار کرنے والے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی چائے رکھ دی کہ نہیں رکھ دی. افطار کرنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی پکوڑے اور ہیں کہ نہیں. افطار کرنے والے کہتے ہیں بھائی آپ نے سیب کاٹے, فروٹ کاٹے, وہ تو کاٹ کے لائیں آپ. وہ بیچاری کچن میں مصروف ہے, آپ گردن گھما کے بھی نہیں دیکھتے کہ اس اللہ کی بندی نے, آپ کی زوجہ ہو, آپ کی ماں ہو, آپ کی بیوی ہو, آپ کی بیٹی ہو, آپ کی بہو ہو, اس اللہ کی بندی نے پکوڑا, سموسہ یا کھجور یا ایک گھونٹ پانی بھی پیا ہے کہ نہیں جو کچن میں موجود ہے. لیکن بہرحال ثواب مل رہا ہے, اس کو زیادہ مل رہا ہے جو زیادہ مشکل میں. مولا فرماتے ہیں جس نیکی میں تمہیں زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے اس نیکی کا اجر اتنا زیادہ ہے یقیناً. یو نیور نو. آپ آفس جا کے کہتے ہیں کہ میں نے بہت کام کیا, بچے اسکول میں جا کے کہتے ہیں ہم نے بہت کام کیا. نہیں, آپ کی امی نے بھی کچھ آپ سے کم کام نہیں کیا, آپ کی بہن نے بھی, آپ کی بیوی نے بھی کچھ کم آپ سے کام نہیں کیا. اب تو موسم پھر بھی اچھا ہے, لیکن بعض اوقات گرمیوں میں چولہے کے آگے ویسے ہی آپ کھڑے ہو کے دکھا دیجئے. چائے بنانے کے لیے کچھ مرد حضرات جاتے ہیں نا, تو 1 گھنٹہ خلاف مزاج باتوں پر صبر کرنا 40 سال کی عبادت دیتا ہے. پھر یہ جو آپ نے کہا کہ عادت, تو یہ تو وہ عادت ہے جس کو چھوڑنے کے لیے آپ سال بھر سے منت سماجت کر رہے ہیں اپنے نفس کی, کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے طاقت دے میں سگریٹ چھوڑ دوں, اے اللہ مجھے طاقت دے میں زیادہ سونا چھوڑ دوں, اے اللہ مجھے طاقت دے میں زیادہ بولنا چھوڑ دوں. بہترین وقت ہے اویل کرنے کا. مولا فرماتے ہیں کہ روزہ نفس کو قابو کرنے اور عادتوں کو کنٹرول کرنے میں بہترین معاون ہے. There is no such beautiful, crash, authentic and Herculean training camp which can make you so perfect. کوئی کیمپ دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو چھٹی بھی لینی نہیں پڑ رہی. ٹریننگ کیمپ میں, جم میں وقت لگانا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. فوجی ٹریننگ میں جانا پڑتا ہے آپ کو کسی جگہ. روزے میں آپ کو کہیں نہیں جانا ہے, گھر پہ ہیں گھر پہ رہیں, آفس میں آفس میں رہیں, اسکول جانا ہے اسکول جائیں. لیکن روزہ ول بی کیریڈ آن. روزے کو آپ کیری کریں گے, روزے کو آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. یہی کمال ہے. کچھ لوگ رات کو جاگتے ہیں, دن بھر سوتے ہیں, زبردستی کی چھٹی لے لیتے ہیں. یہ کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ اپنی روٹین میں ایڈجسٹ کرنا روزے کو, بلکہ اپنی روٹین کو روزے کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا. اور پھر آپ دیکھیے گا روزے کے بعد آپ کو سیلف کنٹرول کتنا آ جائے گا. خود ویکیپیڈیا پہ آپ جا کے دیکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ سال بھر روزے کی کیا ضرورت تھی, مہینے بھر 2-4 روزے رکھ لیتے, یا مثلا 3 روزے ہر مہینے میں رکھ دیتے, اور 3 ملٹیپلائی بائی 12 3 ملٹیپلائی بائی 12 36 روزے ہو جاتے تقریباً 30 سے زیادہ. تو ویکیپیڈیا پہ آپ جائیں, اس پہ لکھیں ہیبٹ, تو آپ کو پتہ چلے گا ہیبٹ از ڈیولپڈ ود ان 21 to 30 days. اللہ کی نہیں مان رہے تو ویکیپیڈیا کی مان لو, سائنس کی مان لو, سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی مان لو. کہ ویکیپیڈیا کہہ رہا ہے ریسرچ کرنے کے بعد سائنسدان کہ منیمم 21 میکسیمم 40 days میں عادت ڈیولپ ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں صبح کی عادت ڈالنی, اٹھنے کی ڈیولپ نہیں ہو رہی. ایک صاحب سے سال بھر سے کوشش کر رہے, لوگوں نے کہا, ڈاکٹر کے پاس گئے, سائیکالوجسٹ نے کہا بھئی کیوں نہیں ڈیولپ ہو رہی. کہنے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. کہنے کہ آپ بتائیں میرا روٹین. کہنے کہ میں پورا 6 days کرتا ہوں اور بس سنڈے کو تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہوں. تو سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ نہیں, یہ جو بریک لے رہے ہیں آپ 1 دن کا, دیٹ از دا فالٹ, دیٹ از دا پرابلم. نان اسٹاپ 40 days, نان اسٹاپ 30 days ایٹ لیسٹ. خود شریعت میں ہے کہ 40 دن, جو مفہوم روایت ہے 40 دن. ویسے بھی ماہ رمضان میں روایت کو کوٹ کرنے سے پہلے سوچ بوجھ کر لینی چاہیے, کیونکہ غلط روایت سے روزہ بھی ٹوٹ سکتا. مفہوم روایت یہ ہے کہ جو شخص 40 دن تک نیک اعمال کرے, گناہوں سے دور رہے, اللہ علم و معرفت کے چشمے اس کے دل سے نکال کر اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے. وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جیسے کوئی دانشور, کوئی پڑھا لکھا, کوئی PhD, کوئی پروفیسر باتیں کر رہا ہو. تو یہ بھی نہ سوچیں کہ بھوک پیاسے 2-3 دن کی رکھ لیتا ہر مہینے. نہیں, نان اسٹاپ 30 days, بالکل کوئی گیپ نہیں کہ سنڈے یا جمعے کو کوئی گیپ دے دے, اللہ بریک لے لیں, تھوڑا سانس لے لیں. نہیں, یہی کنٹینوس پرسسٹنٹ ہیبٹ روزے کی ان فیوچر بیڈ ہیبٹس
آپ کے ہاتھ سے، آپ کے کردار سے، آپ کی شخصیت سے دور ہٹائے گی۔ تو روٹین کا ڈسٹرب ہونا بہتر ہے آپ کی انا کو بریک کرنے کے لیے۔ دیٹ از مور امپورٹنٹ ٹو گیٹ نیئر ود یور گاڈ، قربتاً الی اللہ۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی والی جو سچویشن ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہم صبح اٹھتے ہیں، بھائی 5 منٹ رہ گئے سحری میں، او ہو ہم ایک کمانڈو کی طرح جو ہے وہ سپر مین کی طرح اڑتے ہوئے دسترخوان پہ پہنچتے ہیں، جلدی جلدی کھاتے ہیں، ارے بھائی تو سحری ہو گئی، روزانہ سحری تو آدھا گھنٹہ لگ رہا تھا، یہ اتنی جلدی سحری کیسے ہو گئی؟ یا آپ جو ہیں وہ کہیں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ٹریفک میں، ارے بھائی روزے میں 15 منٹ رہ گئے ہیں، اوہو 1 گھنٹے کا سفر آپ 15 منٹ میں کیسے پہنچ گیا؟ یہ کیا سپر مین جو بن جاتے ہیں، ایمرجنسی ایک دم سے ہو جاتی ہے۔ خاتون خانہ کو دیکھ لیں، ان کو تو اور زیادہ داد دینی چاہیے کہ 5 منٹ میں وہ سحری تیار کر لیتی ہیں، 5 منٹ میں کچھ ایسا جنتر منتر چھو کرتی ہیں کہ وہ دسترخوان جو ہے بھر جاتا ہے۔ تو یہ کیا، یہ کمانڈو ایکشن ہے جو ضرورت ہے امام کے ظہور کے وقت۔ امام کے ظہور کے وقت تکیہ اٹھائیں گے تو لکھا ہوا ہوگا طاعۃ معروفۃ، کہ اطاعت کے لیے تیار ہو جاؤ، بغیر سوچے سمجھے آپ، جیسے سحری کے لیے آپ بھاگتے ہیں، 5 منٹ رہ گئے آپ بھاگیں گے، اور دوسرا قدم ہے امام کے سامنے، امام کہیں گے چلو بھائی شام جانا ہے، چلو بھائی بیت المقدس جانا ہے، چلو بھائی فلاں جگہ جانا ہے، سفیانی کو قتل کرنا ہے، دجال کو مارنا ہے، آپ تیار۔ تو یہ جو روٹین کا توڑنا ہے، معمولات کا توڑنا ہے، انا کو ضربت لگانا ہے اور ایمرجنسی والی سچویشن کا سامنا کرنا ہے، دیٹس آل پارٹ آف یور پریکٹس۔ یہ سب آپ کی تمرین کا حصہ ہے، اس کو خوشی خوشی انجام دیجئے، اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیے خدا کے واسطے، اور ساتھ ساتھ چلیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو امام کے لشکر میں شامل کرے گا۔ جب امام آئیں گے تو پھر آپ کو چندہ مشکل نہیں ہوگی امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، معمولات ڈسٹرب کرنے کے لیے یا روٹین ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ تو یہ معمولات کا ڈسٹرب کرنا ہم سمجھتے ہیں ماہ رمضان میں ظہور کے لیے ایک تمرین ہے۔ تو افطار، سحر، بھوک پیاس، معمولات۔ اب آ جائیے 5واں مرحلہ، ہم آہنگی۔ ہم آہنگی یا سنکرونائزیشن یا ہارمونی یا اتحاد یا یگانگت یا عالمگیریت، یہ ایک روزے کا ایسا ورچو ہے، ایک روزے کا ایسا وصف ہے جو ہمیں اور عبادت میں نظر نہیں آتا۔ مثلا ہم نماز ہی کو لے لیں، نماز پاکستان میں 1:30 بجے ہے، تو ہم 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ آگے ایران سے، سعودی عرب سے، وہ 1.5 گھنٹے بعد ہوگی۔ یا کینیڈا، امریکہ میں تو 10 گھنٹے 12 گھنٹے کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ لے لیں حج کو، ٹھیک ہے تمام دنیا والے 9-10 ذی الحج ہی کو حج کرتے ہیں، لیکن کینیڈا، امریکہ، پاکستان میں بیٹھ کے نہیں، ایران عراق میں بیٹھ کے نہیں، سعودی عرب مکہ جا کر حج کرتے ہیں، ایک مقام ہے وہاں پہ حج کرنے کا۔ روزے میں تو جو آدمی جہاں موجود ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد، مرد جہاد میں حصہ لے گا، واجب ہے، عورت میں واجب نہیں ہے، لیکن روزہ مرد بھی رکھتا ہے، عورت بھی رکھتی ہے، بلکہ بچے بھی جو بالغ بھی نہیں ہیں وہ بھی خوشی خوشی اور جوش میں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک عالمگیریت ہے، ایک ہم آہنگی ہے، ایک سنکرونائزیشن ہے، پوری دنیا کے مسلمان ایک کمیونٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ہر کوئی اس میں حصہ ڈال رہا ہوتا ہے، جہاں بھی ہوگا، جس حالت میں ہوگا وہ روزہ رکھے گا۔ نماز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مختلف اوقات میں پڑھی جاتی ہے، ہمارے یہاں کبھی وہاں کبھی، یا کبھی کبھی میچنگ ہو جاتی ہے، لیکن روزے میں تو اتنا بڑا ڈیوریشن ہے، 10 گھنٹے 14-20، کہ کسی نہ کسی کے ساتھ میچ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں روزہ آپ کے ساتھ، اور بڑے علاقے کے لوگ روزہ آپ کے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو روزہ بلا تفریق نسل و ملت اور مکان و زمان آپ کا روزہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آہنگی کے ساتھ انسان میں ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو میرا بھائی پنڈی میں ہے وہ بھی روزہ رکھ رہا ہے، میری بہن سعودی عرب میں ہے، یا میرا چچا زاد بھائی کینیڈا میں ہے وہ بھی روزہ رکھ رہا ہے۔ تو ایک حوصلہ ہوتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا رمضان میں خود گھر میں سب روزہ رکھ رہے ہیں، مستحب روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ اکیلے رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں آپ کے ابو بھی، امی بھی، دادا دادی، نانا نانی، بچے پوتے پوتیاں سب روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جو بیچارہ جس پہ واجب بھی نہیں ہے
وہ بھی جھوٹ موٹ روزہ رکھ رہا ہوتا ہے یا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بھی روزہ ہے، ٹھیک ہے میں بیچ میں کھا لوں گا لیکن میرا بھی روزہ ہے. یا دادا دادی بڑی عمر کے لوگ، مریض لوگ نہیں رکھ سکتے لیکن وہ بھی شرماتے ہیں سب کے سامنے کھانے سے، احترام کرتے ہیں روزے کا. بلکہ روزے کی جو ہے وہ مسائل، روزے کے جو مسائل ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر رمضان ہے اور آپ نے کسی وجہ سے کھا لیا ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، تو آپ دوسروں کے سامنے کھانے سے اعتراض کریں. تو یہ جو ماحول بنتا ہے روزے کا، عالمگیریت کا، یہ نہ صرف آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرتا ہے اور آپ کے دل کو کمیونٹی، معاشرے، سوسائٹی، امت مسلمہ کے دل کے ساتھ دھڑکنا سکھاتا ہے کہ میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں تو فلاں آدمی بھی جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، تو میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. یہ ایک عالمگیریت پیدا کرتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور ایک ہیبت ڈالتا ہے آپ کے دشمنوں کے دلوں میں. چائنا میں آپ نے دیکھیں کہ حکومت نے کتنا زیادہ ظلم و ستم کیا تھا ان لوگوں پر جو روزہ رکھ رہے تھے. آفس جاتے تھے، بڑی مشکل سے روزہ کمپلیٹ کرتے تھے، چھپ کے روزہ رکھتے تھے. بعض اوقات 4 بجے حکومت دھاوا بول دیتی تھی کہ کیوں رکھ رہے روزہ. تو سیکولر ملک ہے، سیکولر گورنمنٹ ہے. خود انڈیا میں کچھ جگہوں پہ ایسا ہوا ہے زبردستی منہ میں جو ہے وہ کھانا ڈال دیا گیا ہے کہ نہیں روزہ توڑو. تو یہ دشمنوں پر ایک ہیبت ہے کہ بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، کالا، گورا، عرب ممالک، نان عرب ممالک، یورپین ممالک، ہر کوئی روزے کے لیے پاگل ہے، ہر کوئی روزے کے لیے پریشان ہے. حالانکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں بھوک پیاس ہے، اور وہ ڈرایا بھی جاتا ہے کہ بھوک پیاس میں تم آفس کا کام کیسے کرو گے، بھوک پیاس میں تم اسکول کیسے آؤ گے. تو باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے پلیئرز پہ، ورلڈ کپ فٹ بالز کھیلنے والوں پر، کہ روزہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی میں کوئی ہنڈرنس، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ روزہ رکھ کے فٹ بال تک کھیل سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ جو جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بغیر کھائے پیے خالی پیٹ ایکسرسائز کرنے تشریف لائیں. فٹ بالر جب پانی پیتے ہیں تو 2-4 گھونٹ پیتے ہیں کہ زیادہ پانی نہ پی لیں. عربوں میں، یونانیوں میں جب جنگوں پہ جایا جاتا تھا تو بغیر کھائے پیے خالی پیٹ کے جایا جاتا تھا. پیٹ چاک کیا جاتا تھا، مرنے کے بعد کسی کا کھانا نکل آئے تو بہت مذاق اڑایا جاتا تھا اس کا. تو یہ تو فزیکلی اٹس اوکے کہ اگر آپ خالی پیٹ رہیں اور ایکسرسائز کریں. تو جب ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو پھر آپ روزمرہ کی روٹین، آفس اور اسکول کالج کی پڑھائی کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ یہ تو خود موسیٰ کو وحی کی تھی اللہ نے کہ میں نے علم کو بھوک میں چھپا رکھا ہے، لوگ اسے شکم سیری میں تلاش کرتے ہیں. اصل چیز ایڈکشن، اصل چیز ہیبٹ ڈیولپمنٹ ہے. ہم نے اپنی ہیبٹ کھانے پینے کی، ہر وقت سونے کی، ہر وقت باتیں کرنے کی، جگالی کرنے کی، بکری کی طرح چنگم چبانے کی، سگریٹ پینے کی رکھ لی ہے. تو پھر ہم کیسے 1-2 دن میں یا 2-4 دن میں جو ہے وہ عادی ہو جائیں گے؟ تو اس کو انشاءاللہ ڈیولپ کریں. یہ عادت جب ہم آہنگی اور جسے کہتے ہیں دا ہول ورلڈ آن دا سیم پیج، سنکرونائزیشن کی صورت میں ہوگی تو آپ کو اور مزہ آئے گا. اس سے دشمن پر ہیبت بھی ڈلتی ہے. اب اس کو ملائیں امام زمانہ سے، ہم آہنگی کو. قرآن میں جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148، اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا. اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یأت بکم اللہ جمیعا، اللہ تمہیں ایک جگہ جمع کر دے گا. امام فرماتے ہیں کہ یہ آیت امام کے اصحاب کے لیے ہے کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو سمیٹ کے مکے لے آئے گا. آپ امریکہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، ایران میں، عراق میں، سعودی عرب میں، پاکستان میں، اگر سچے محب، سچے منتظر ہیں تو آپ ایک قدم اٹھائیں گے، دوسرا امام کے ساتھ ہوگا. اور پوری دنیا کی نظریں ظہور مہدی پہ ہوں گی، پوری دنیا کی نظریں حکومت مہدی پر ہوں گی، پوری دنیا کے لوگوں کی زبانوں پر چرچا امام زمانہ کا ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ عالمگیریت کیسے پیدا ہوں گی، یہ ہم آہنگی کیسے پیدا ہوں گی؟ ابھی بھی مسلم ممالک میں بہت سارا مسئلہ، بہت سارے مسائل، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. غزہ آپ دیکھ لیں، فلسطین کی صورتحال ابھی بھی وہ صورتحال نہیں ہے جو ہونی چاہیے. یعنی پوری امت مسلمہ متوجہ نہیں ہے، لیکن چلیں کسی حد تک لوگ متوجہ تو ہیں. تو امام زمانہ کے وقت تمام لوگ متوجہ ہوں گے امام زمانہ کے ظہور اور ان کی حکومت اور ان کے لشکر کی طرف. اس ماہ رمضان سے ہی سوچنا اور
محسوس کرنا شروع کر دیجئے کہ پوری دنیا کے لوگ روزہ رکھنے میں مصروف ہیں، پوری دنیا کے لوگ تقوی اختیار کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پوری دنیا کے لوگ امام کی ظہور کی خوشخبری پہ لبیک کہیں گے اور ہم ان کے انصار و اعوان میں شامل ہوں گے اور پوری دنیا امام کو قبول کرے گی. یہ ہے ہم آہنگی ماہ رمضان کی جس کو ہم ملا سکتے ہیں ہم آہنگی ظہور امام قائم سے. تو سحری کے وقت امام کی یاد، افطار کے وقت امام کی یاد، بھوک پیاس کے وقت دن بھر امام کی یاد، معمولات زندگی کا مخل ہونا اس میں امام کی یاد، ہم آہنگی میں امام کی یاد. چھٹا مورد ہمدردی. دیکھیں ہمدردی کے لیے رمضان سے ہٹ کر ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کو 9000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا کہ جس میں وہ دن میں روزے رکھے گا اور رات میں نمازیں پڑھے گا. بتائیں آپ 9000 سال. نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے سب سے زیادہ طویل عمر پانے والے. 2500 سال ان کی عمر تھی. 9000 سال نوح علیہ السلام سے تقریباً 4.5-5 گنا. اور کیسی زندگی کہ جس میں رات بھر عبادت دن بھر روزہ. not a single minute is wasted. اچھا آپ غور کیجئے روایت میں ہے کوشش کرے گا. یہ نہیں کہ جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے گا. کسی نے آپ سے قرضہ مانگا آپ نے دے دیا ٹھیک ہے ثواب مل گیا. کسی نے آپ سے قرضہ مانگا آپ نے کہا معذرت میں دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں گھر جا کے پوچھتا ہوں. اگر گھر میں ہوئے بینک اکاؤنٹ میں ہوئے آپ گھر گئے لوگوں سے پوچھا دوستوں سے بعض کسی سے نہیں انتظام ہو سکا آپ نے کہا معذرت بھائی میں نہیں کر سکا میں نے کوشش کی. لیکن یہ جو کوشش آپ نے کی برابر ثابت نہیں ہوئی. والذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اسے ضرور کامیاب کریں گے. سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے. تو یہ وہی کوشش ہے. ماہ رمضان میں آپ کوشش ہی کر لیں. کسی کو راشن پہنچانا ہے آپ نہیں پہنچا سکتے کسی کو کہہ دیں. آپ نہیں پیسے دے سکتے کسی کو فون کر کے کہہ دیں. ٹھیک ہے اس نے بھی معذرت کر لی آپ نے بھی معذرت کر لی لیکن آپ کو ثواب مل گیا. 9000 سال. اسی لیے کہا گیا ہے کہ خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ اسے نسل اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا اور اس کے تمام گناہ بخش دے گا. دیکھیں نسل اسماعیل سے غلام آزاد کرنا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے قابل فہم ہے لیکن تمام گناہ ایک دم سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹ چیک کرے کہ بھائی کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں کہ نہیں تو پھر میں بونس تقسیم کروں ورکرز میں عیدی تقسیم کروں لون دوں. کمپنی کا باس ایسے ہی کہتے ہیں نا بھی کمپنی خسارے میں جا رہی ہے ہم آپ کی لون کی اپلیکیشن منظور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھوڑی اپنے خزانے میں جھانکنے کی کہ خزانہ خالی تو نہیں ہو رہا. وہ تو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. تو اس سے مت گھبرائیے اور نہ شک کیجئے اللہ تعالیٰ کی دین میں. اللہ تعالیٰ پہ جو حسن ظن باندھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظن کے مطابق ثواب دیتا ہے. جو سوء ظن باندھتا ہے کہ اللہ کہاں سے مجھے بخشے گا اگر حر سوچ لیتا تو ٹھیک ہے وہ نہ بخشا جاتا. آج اس کی زیارت کو لوگ نہ جا رہے ہوتے. تو میں اور آپ حر سے بدتر تھوڑی جتنے بڑے گناہ کیے ہیں آپ آ جائیے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم افطار کرانے کی قدرت نہیں رکھتے. رسول نے کہا کوئی بات نہیں افطار کراؤ. یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں نہ کراؤ. رسول نے کہا افطار کراؤ چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ کراؤ. ہم شرما رہے ہوتے ہیں کسی کے افطار بھیجنے سے 2 پکوڑے 4 تربوز کی قاشیں کیا اچھا لگے گا. ایک کھجور کا پیکٹ اگر ہم اپنے رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں دوست احباب میں یا کسی میں بھی بانٹ دیں وہ مہینے بھر چلے گی. روزانہ ایک کھجور کھائے گا 30 کھجوریں 30 افطار کا ٹائم ثواب یعنی 9000 یعنی سارے گناہ بھی بخش دیے گئے اور 30 غلام آزاد کرنے کا ثواب. اور اگر ضرورت مند ہے تو پھر 9000 سال کی عبادت کا ثواب. تو کسی بھی ثواب کو چھوٹا کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. جو بڑے سے بڑا گناہ چھوٹی سے چھوٹا گناہ کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. تو ماہ رمضان میں خود بھی افطار کیجئے
لوگوں کو بھی افطار کرائیے۔ اور اس کے بعد یاد کیجئے کہ جب امام کا ظہور ہوگا، یہاں تو پھر بھی آپ جو افطار کر رہے ہیں اس میں سے تھوڑا سا دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے پوری افطار دے دی، یا آپ نے باسی روٹی پہ افطار کر لیا، یا جسے کہتے ہیں کہ سادہ چاول پہ، دال پہ نہیں، جو آپ کھا رہے ہیں اس میں سے تھوڑا سا دے دیا، اضافی دے دیا۔ امام کے اصحاب اور امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کھردرا لباس پہنیں گے، سادہ غذا کھائیں گے اور جو کی روٹی تناول فرمائیں گے۔ عیاشیاں، لگژریز، کمفرٹ، سہولیات، ضروریات کا پورا ہونا عوام کے لیے ہوگا۔ آپ عوام میں شامل ہوتے ہیں فبہا، آپ عوام کے اصحاب میں شامل ہو سکتے ہیں، خوش آمدید۔ یقیناً جو عوام کے اصحاب میں شامل ہونا چاہے گا وہ جنت میں بھی امام کے ساتھ رہے گا۔ امام کی حدیث ہے کہ دیکھو، اللہ سے فقط جنت نہ مانگو، اللہ سے جنت کا اعلیٰ درجہ مانگو۔ کون سا درجہ؟ جس میں اہل بیت ہوں گے، جوار اہل بیت مانگیے، دسترخوان اہل بیت مانگیے، پڑوس اہل بیت مانگیے۔ تو امام کے اصحاب میں شامل ہونا ہے تو یاد کیجئے کہ جب امام آئیں گے تو آپ کو جھوٹا موٹا کھانا ہے، جھوٹا موٹا پہننا ہے اور سادہ زندگی گزارنی ہے۔ یہاں تو پھر بھی آپ کو بہت کچھ مل رہا ہے، تو دینے میں کوتاہی اور کنجوسی سے کام نہ لیجئے۔ کسی سے لے کر دے سکتے ہیں تو وہ بھی کر ڈالیے، کیونکہ کوشش کے نمبر ہے، کامیابی ضروری نہیں۔ اس کے بعد ساتواں موقع کہ جب ہمیں امام کی یاد آتی ہے، امام کے ظہور کی یاد آتی ہے، جب ہم یہ سنتے ہیں خطبہ شعبانیہ میں کہ شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ شیطان کے ساتھ 7 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر مسلط ہوتے ہیں پورے رمضان۔ تو اللہ نے آپ کا کام آسان کر دیا۔ دیکھیں، 2 دشمن ہیں انسان کے، ایک خارجی ایک داخلی۔ خارجی دشمن شیطان اور داخلی دشمن نفس۔ شیطان باہر سے بہکاتا ہے، نفس اندر سے بہکاتا ہے۔ تو اللہ نے کم از کم 50% کام کر دیا شیطان کو جکڑ کے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم کو شیطان بہکاتا ہے، شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا ہے۔ شیطان جنوں میں سے تھا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور جن کے اندر نفس موجود ہوتا۔ تو 50% کام ہو گیا، اب آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، یہ اتنا مشکل کام نہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھوک پیاس رکھ دی ہے۔ مجھے بھوک پیاس ہوتی ہے تو نفس کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب آدمی زیادہ کھاتا ہے، زیادہ پیتا ہے، زیادہ سوتا ہے تو نفس مضبوط ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو شیطان کو باندھنے کا کام اللہ نے اپنے ذمے لے لیا، اب نفس کو باندھنے کا کام آپ اپنے ذمے لیجئے اور بھوکے پیاسے رہیے، روزہ رکھیے۔ دونوں خارجی اور داخلی دشمن ختم۔ اب آپ مزے سے تقوی حاصل کیجئے۔ ماہ رمضان میں 30 دن کے لیے شیطان بند ہوتا ہے اور آپ تقوی کا مجسمہ بن جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے، جب شیطان کو اللہ نے راندہ درگاہ کیا تو اس نے کہا میں نے اتنی عبادت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ دیکھیں اس نے کیا مانگا۔ اس نے کہا کہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ سورہ حجر آیت نمبر 37-38، سورہ حجر قرآن کا 15واں سورہ، چیپٹر 15 ورس نمبر 37-38، کہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، تجھے مہلت دی گئی إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وقت معلوم تک، قیامت تک نہیں۔ تو امام نے کہا کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور امام قائم مسجد کوفہ میں تشریف لائیں گے تو شیطان زانوؤں کے بل چل کر مسجد کوفہ آئے گا، چیختا چلاتا یہ کہتا ہوا ہائے میرے بدنصیبی، ہائے میری بدنصیبی۔ پھر امام زمانہ اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گردن سر قلم کر دیں، گردن اڑا دیں گے اس کی۔ امام نے کہا اس دن شیطان کی مہلت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کا تسلط کسی پر نہیں رہے گا، اور یہی وقت معلوم ہے۔ امام زمانہ کا ظہور وقت معلوم ہے، اللہ نے وقت قیامت نہیں کہا، روز قیامت نہیں کہا۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ امام کے ظہور کے بعد شیطان ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر ختم ہو جائے گا، پھر انسان سکون سے عمل کرے گا دین کے اوپر۔
تو ماہ رمضان میں شیطان کی بندش جب آپ سنیں اور اس پہ خوش ہوں تو امام زمانہ کے ظہور کے وقت شیطان کی دائمی بندش اور قتل کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب انسان سکون کا سانس لے گا کہ اس کا خارجی دشمن ختم ہو گیا اور اندر کے دشمن کے لیے امام زمانہ موجود ہیں، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری کر کے ہم اندر کے دشمن کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں خارجی اور داخلی دشمنوں پہ قابو پائیے تاکہ امام زمانہ کے ظہور کے وقت آپ خارجی اور داخلی دشمن پہ قابو پانے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان میں تقوی حاصل کرنے، روز و شب امام زمانہ کو یاد کرنے، بھوک پیاس کی حالت میں امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی تمرین سمجھنے، اپنے روٹین کو ڈسٹرب ہونے، اپنی انا پہ ضربت لگانے، ہم آہنگی پیدا کرنے، ہمدردی کرنے، ضروریات زندگی مہیا کرنے کی کوشش کرنے، اور شیطان پہ جو اللہ تعالیٰ نے بندش لگائی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے قائم کرنے کے لیے امام کے ظہور کے لیے ہمیں آمادہ فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعمال میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو گم شدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو رستے میں ان کو منزل عطا فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے میں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، خصوصی طور پہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، تمام امت مسلمہ کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فلسطین اور اس طرح دیگر جگہوں پہ جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان کے لیے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔